انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے، اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ اور اب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحت یاب پیدا کر دیتا، لیکن یہ یکرنگی تو اس کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے، شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ اس علیم و حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ اور اب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی بند کریں جس کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں، اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ سبحان اللہ، اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ سبوح اور قدوس ذات ہے۔ اسے کسی کنبے کی ضرورت اور احتیاج ہرگز نہیں۔ انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں اور فقراء اور مساکین سے ہمدردی، بیماروں، معذوروں، قیدیوں اور مصیبت زدگان سے تعاون، یہ سب خدمت خلق کے کام ہیں۔ اور وسیع تر تناظر میں ان سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، اور رب کی رضا اور صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دی جائے۔ لیکن اس مضمون میں ہم صرف پہلی قسم کے متعلق کی گزارشات ضبط تحریر ملائیں گے۔ صحیح الجامع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوں۔ اعمال میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جن سے مسلمانوں کو خوشیاں ملیں، یا ان سے تکالیف دور ہوں، یا ان سے قرض کی ادائیگی ہو، یا ان سے بھوکوں کی بھوک دور ہو۔ میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی سعی ایک ماہ مسجد میں اعتکاف بڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جس نے غصہ بجھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، اور جس نے غصہ پی لیا اور اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دل اتنا بھر دے گا کہ وہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اس حدیث میں کسی ضرورت مند انسان کی حاجت کو پورا کرنے پر کتنے ہی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک بدخلقی اعمال کو اس طرح برباد کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے چلا یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ایک دن مجلس میں نبی رحمت نے صحابہ کرام سے سوالات کیے۔ آپ نے پوچھا، آج کسی نے جنازے میں شرکت کی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے پھر سوال کیا، آج کسی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا، آج کسی نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ نبی نے فرمایا، جس آدمی میں یہ چار باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں کے اس قدر حریص تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مدینے کے مضافات میں ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس میں تنہا ایک بڑھیا بستر پر پڑی نظر آئی، اور جھونپڑی صاف ستھری اور ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا، اماں آپ کے یہ کام کون کرتا ہے؟ عرض کیا، ایک شخص فجر سے بھی پہلے آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ وہ کون شخص ہے۔ دوسرے دن صبح آئے تو وہ کام کر کے چلا گیا تھا، پھر آئے تو وہ گھر کی صفائی کر رہے تھے، دیکھا تو ابو بکر تھے۔ سید القوم خادم ہم، یہ تھے قوم کے حقیقی رہنما اور خادم۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گھرانوں کی مستقل کفالت بھی کرتے تھے، اور محلے میں کئی گھروں کی بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے۔ خلیفہ بنے تو ایک دن محلے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری بکریوں کا دودھ دونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا کہ میں خلیفہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کروں گا۔ مومنین کی ایک عام صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو نبی کی جنت کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یتیموں کو دتکارنا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا مشرکین کا عمل ہے۔
جیسے کہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک حدیث میں بڑے عجیب انداز میں بھوکے، پیاسے اور بیمار کا ذکر آیا ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، میرے اللہ تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا لیکن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، پروردگار تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پانی دیا لیکن میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کتنے ہی حسین پیرائی میں خدمت خلق کی کام کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے، تاکہ ہم بھی نیکی کے ان کاموں کی طرف راغب ہوں۔ یتیموں اور بیواؤں، فقراء اور مساکین سے اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے اور کن کن طریقوں سے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دیکھیے، جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، بالخصوص روزہ، حج اور عمرہ اور شرعی قسم توڑنے کا کفارہ وغیرہ، ان عبادات میں کسی کمی یا کوتاہی کا ازالہ جیسی کسی عبادت کے بجائے فقراء اور مساکین کی خدمت سے کیا جاتا ہے۔ بوڑھا شخص یا کوئی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزے کے بدلے میں کچھ نفل پڑھتا یا قرآن کی تلاوت کرتا، جو خالص اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ جماع کے ذریعے تم نے روزے جیسی عظیم عبادت کو نقصان پہنچایا تو اس کا ازالہ کسی غلام کی گردن چھڑا کر کرو یا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے کو ایک اضافی طواف کا حکم بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ فرمایا، حدود اللہ کی خلاف ورزی کیا، اب اس کے عوض مکے کے فقراء اور مساکین کو بکرے یا دمبے کا گوشت کھلاؤ۔ قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کپڑے پہنانا یا کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اعلیٰ حاضر قیاس۔ ضرورت مند اور مستحق کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مستقل روزگار فراہم کرنے میں مدد دی جائے۔ بھیک مانگنے اور سوال کرنے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے اور اس عمل کو نبی کریم نے ناپسند کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان معاشروں میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس کو پیشے کے طور پر اختیار کیا ہے، جس کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور حقیقی مستحقین کو ان کا حق بغیر طلب کیے ملنا چاہیے۔ یہ کام اصل میں تو مسلمان حکومتوں پہ کرنے کا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس طرف دھیان دینے کی فرصت ہی کہاں ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی بڑے پیمانے پر خدمت خلق کے ادارے اور تنظیمیں قائم کر کے مستحقین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ عیدی ویلفیئر اور الخدمت فاؤنڈیشن کے طرز پر چھوٹے پیمانے پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نبی نبوت سے قبل معاہدہ حلف الفضول میں شریک ہوئے تھے۔ ابن سعد اور ابن حشام نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مکے میں کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا اور ان کے حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ قریش کے کچھ زعماء جمع ہوئے اور ایک معاہدہ طے پایا جس کے ذریعے ظلم اور انسانی حقوق کی حق تلفی کا ازالہ مقصود تھا۔ نبی اس معاہدے میں شریک ہوئے اور فرمایا، مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی قبول نہیں، اور اسلام کے بعد بھی کسی ایسے معاہدے کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو میں خوشی سے اس میں شریک ہوں گا۔ خدمت خلق کا کام گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ والدین کی خدمت تو بدرجہ اولیٰ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم والدین کی خدمت اور دیکھ بھال کریں تو جنت ملے گی، ان کے دل دکھائیں اور ایذا دیں تو جہنم کی سزا ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ 7 سال سے بیمار ہوں، ہر طرح کا علاج کرایا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگ پانی کی تنگی میں مبتلا ہوں، وہاں کنواں کھوداؤ، مجھے امید ہے وہاں چشمے سے پانی جاری ہو اور تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ نبی نے فرمایا، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی سے عرض کیا، میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنا دو۔ پاکستان میں تھر اور دیگر ریگستانی علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہے۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن وہاں بڑے پیمانے پر کنویں کھود کر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اہل خیر حضرات اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور رب کی رضا اور جنت کو حاصل کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے راستے سے اس درخت کو کاٹا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ بیمار کی عیادت اور اس کے علاج معالجے کا انتظام بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ جو کہ صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مزاج پرستی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، اسے تسلی دے، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو۔ نبی کے پڑوس میں ایک یہودی بیمار تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ عالم نظم میں تھا، آپ نے اسے کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین کی۔ اس نے قریب کھڑے باپ کو سوالیہ انداز میں کہا، باپ نے کہا، ابو قاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا، شکر ہے اس رب کا جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ خدمت انسانیت میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں۔ ہاں، مسلمان سے ہمدردی زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمدردی اور مدد کا مستحق ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ متفقون علیہ روایت ہے کہ جو کسی بیوہ یا یتیم کے لیے صحیح کرے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو بغیر کسی وقفے کے مسلسل نماز میں کھڑا ہو، یا اس روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن بے چینی اور تکلیف سے نجات دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد اور امام ترمذی نے روایت بیان کی ہے، رحم اور ہمدردی تو اس شخص کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند انسانوں سے محبت اور ہمدردی کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔